نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ یاسین یہ مکی صورت ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے وسط میں یہ صورت نازل ہوئی جب بہت شدت کے ساتھ مسلمانوں کی مخالفت کی جا رہی تھی اور کفار کی طرف سے اور مکہ والوں کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں سخت رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھیں اور آپ کی دعوت کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا اور اس کے دوسرے رکوع میں ایک واقعے کو بیان کیا کہ رسولوں کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور رسولوں کی حمایت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح نجات عطا کرتا ہے اور کس طرح جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ سورہ یاسین اسے قرآن مجید کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن مجید کا دل کہا اور اس کی بڑے فضائل بھی بیان کیا، حدیث میں آتے ہیں، اگرچہ اکثر احادیث ضعیف ہیں لیکن فضائل کے درجے میں ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہیں۔ اس کی ایک فضیلت یہ بیان فرمائی کہ سورہ یاسین کو ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کی ایک فضیلت یہ بھی کہ جو آدمی صبح کے وقت پڑھ لے تو شام تک اس کے اللہ تعالیٰ کام آسان فرماتا ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن مجید کا دل جو ہے یہ سورہ یاسین ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اسے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو، کیونکہ مرنے والوں کے پاس جس وقت کوئی آدمی مر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس سورہ یاسین کو سن کے اس کے اندر جو عقیدے بیان ہوئے ہیں، جو عقائد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جو بات بیان کی ہے، وہ اس کے مرتے وقت آخری ذہن میں وہ ساری باتیں اس کے ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ یہ مقصد ہے پڑھنے کا کہ جو عقیدہ ہے وہ، کیونکہ اس وقت شیطان بھی موجود ہوتا ہے، وہ بھی زور لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی مرتے وقت آخری ٹائم پہ کوئی کفریہ بات کہہ دے، کفریہ نظریہ عقیدہ اختیار کر کے اس دنیا سے چلا جائے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اس وقت سورہ یاسین کو اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ مرنے والا اس کو سنے اور اس کے اندر جو بات بیان ہو رہی ہے وہ عقیدے اپنے ذہن میں اس کے رہیں اور وہ شیطان کی طرف نہ چلا جائے۔ اور ظاہر ہے یہ بات تبھی ہو سکتی ہے کہ جب آدمی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا سیکھے، جو اصل قرآن مجید کا مقصد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ظاہر ہے قرآن کا جو مقصد ہے وہ محض ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن اگرچہ ہمیں ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، پڑھنے پر بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی نیکیاں اور ثواب ملتا ہے، لیکن اصل قرآن مجید کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال مرحوم جو تھے، انہوں نے ان کی جو فارسی کی شاعری ہے اس میں ان کا شعر ایک ہے، وہ کہتے ہیں کہ کافی سارے 4-5 اشعار ہیں لیکن ان میں سے آخری جو شعر ہے وہ ہے ترا حاصل ز یاسینس جزی نیس کہ از یاسین او آساں بمیری یا از ہم خواندنش آساں بمیری۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو یاسین جو پڑھتا ہے نا، تو صرف اس لیے پڑھتا ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ یاسین شاید صرف اس لیے ہے کہ مرنے والوں کے پاس پڑھو تو اس کی موت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ تجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے یاسین کیوں نازل کی تھی اور اللہ تعالیٰ یاسین میں کیا کہتا ہے۔ اصل چیز تو وہ ہے لیکن تجھے اس کا نہیں پتہ، تو بس سے یہی سمجھتا ہے کہ بس یہ سائے یاسین اس لیے نازل ہوئی ہے کہ اس کو مرنے والوں کے پاس پڑھنا ہے۔ وہ ایک قسم کا شکوہ کرتے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کی حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ بہرحال اس صورت کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں، بنیادی طور پر آخرت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ صورت غیر اللہ کی بے اختیاری اور اللہ کے مختار ہونے کو بیان کرتی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ ایک جلالی صورت ہے،
یعنی اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا جو انداز تخاطب ہے، اللہ تعالیٰ جو مخاطب ہو رہا ہے وہ ایک جلالی انداز میں، جلال کا ایک انداز میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہو کر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ جو آدمی اس سورہ مبارکہ کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے ذہن پر جو غیر اللہ کا بھوت سوار ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ جو آدمی اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو وہ اس کو یعنی اللہ کے علاوہ اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، بس سب فضول ہے، سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جب آدمی اس کو پڑھتا جاتا ہے تو اس کی ہر آیت، ہر 2 آیات جیسے جیسے آدمی آگے بڑھتا جاتا ہے تو انسان کی یہ کیفیت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر جب آخر میں پہنچتا ہے آدمی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو آدمی جو ہے وہ آخرت کے جذبے سے سرشار ہو جاتا ہے، آخرت کا کہ میں نے آخر اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور یہ جذبہ انسان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کے پہلے رکوع میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کیا ہے،